اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين یہ ریاست ورجینیا کی آرلنگٹن کاؤنٹی کا ڈیٹینشن سینٹر یا حراستی مرکز ہے جہاں سعید اور ان کے ساتھی قیدی جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ملك الناس الہی۔ Not too many programs that we actually have here. یہاں ہمارے لیے زیادہ پروگرام نہیں ہے، لہٰذا یہاں جمعے کی نماز ادا کرنے سے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر جیل کے سخت قوانین کے باعث قیدی اکٹھے ہو کر مجمع کی صورت میں مذہبی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن یہاں اس طرح قیدیوں کا جمعے کی بعد جماعت نماز پڑھنا ایک خاص پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس سے مجھے اپنے عقیدے پر قائم رہنے میں مدد مل رہی ہے۔ And Allah associates himself with that which is good. یہاں اس ڈیٹینشن سینٹر میں کل 400 قیدی ہیں، جن میں 100 کے قریب مسلمان ہیں، اور ان کی مذہبی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیل کے حکام نے 2017 میں مسلم پرزنر سپورٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ میں نے خود یہاں مقامی مساجد سے رابطہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس ڈیٹینشن سینٹر میں مسلمان قیدیوں کے لیے نماز کی سروسز، خطیب اور دیگر مذہبی مواد فراہم کرنے میں مدد کریں۔ جس کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کی ایک نمایاں تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یا اکنا ان مساجد اور کئی دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر یہ سروسز مہیا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کاؤنسلنگ اور قانونی مدد کے حصول میں بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اس سے ڈیٹینشن سینٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، خاص طور سے شان ڈائسن جیسے قیدیوں کو، جنہوں نے گزشتہ سال یہاں اس ڈیٹینشن سینٹر میں ہی اسلام قبول کیا ہے۔ ایک نئے مسلمان کی حیثیت سے یہ پروگرام میرے لیے بہت مددگار ہے، کیونکہ اب میں جمعے کی نماز میں حصہ لے سکتا ہوں۔ یہ پروجیکٹ مقامی لوگوں کے عطیات اور رکیب المزومدر جیسے رضاکاروں کی مدد سے ہی چلتا ہے۔ میں پہلے بھی خطبے دے چکا ہوں اور میں آگے بھی اسی طرح مسلمان کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آرلنگٹن کاؤنٹی ڈیٹینشن سینٹر کے مطابق یہاں کئی دوسرے مذاہب کے ماننے والے قیدیوں کو بھی ایسی سروسز مہیا کی جا رہی ہیں۔ مسلمان قیدیوں کے لیے چلائے جانے والا یہ پروگرام اس ڈیٹینشن سینٹر کے علاوہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور 4 ریاستوں کی تقریباً 12 جیلوں میں چلایا جا رہا ہے۔ منتظمین امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے کئی پروجیکٹس ملک بھر کے دیگر حراستی مراکز اور جیلوں میں متعارف کرائے جا سکیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، آرلنگٹن، ورجینیا۔